میرے دوستو، مجھے یاد آ رہا ہے اپنے شیخ و شیوخ عالم سیدنا و سید سادتنا مولانا و مولا موالینا مرشدنا و مرشد و مرشدینا حضور سیدنا محمد نظام الدین اولیاء دہلوی رضی اللہ عنہ، جو بدھ کی دوپہر 18 ربیع الثانی سن 725 ہجری میں دہلی شریف میں وصال فرما رہے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی۔ جب حضرت امیر خسرو رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا حسن قلا سنجری علیہ رحمت جیسی ہستیاں بے چین ہو کر اضطراب کا مظاہرہ کرنے لگی کہ حضور آپ کی صحت، فرمایا میں کوئی سفر نہیں کرتا لیکن پھر بھی میری صحت کا، اور یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ سینکڑوں لوگ آتے ہیں، کوئی اپنا کوئی دکھ بیان کرتا ہے، کوئی اپنا کوئی دکھ بیان کرتا ہے، کوئی پریشانی میرے سامنے واضح کرتا ہے اور کہتا ہے حضور ہمارے لیے دعا کریں۔ فرمایا میں نے دیکھا ہے جب تک میں ان کے وہ دکھ والی کسی کی کوئی پریشانی وہ کیفیت اپنے اوپر طاری نہ کر دوں اور وہ کیفیت طاری کر کے جب تک ہاتھ نہ اٹھاؤں اس وقت تک دعا کی استجابت نہیں ہوتی۔ فرمایا سینکڑوں لوگ آتے ہیں، ہر ایک کا دکھ میں اپنے من کے اوپر طاری کر لیتا ہوں۔ فرمایا ان لوگوں کو تو ایک ایک دو دکھ ہوتے ہیں جس کی دعا کروانے میرے آستانے پر آتے ہیں، لیکن میرے اوپر تو یومیہ وہ سینکڑوں دکھ سوار ہو جاتے ہیں، ہر ایک کے دکھ والی کیفیت میں ڈوب کر گویا کہ یہ بچہ جو کسی کا گم ہوا ہے وہ اس طرح جیسے میرا بچہ گم ہوا ہو، اور ایک باپ کیسے ماہی بیاب کی طرح بچے کے فراق میں تڑپے گا، اس کیفیت میں تڑپتے ہوئے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کا بچہ جاؤ خیریت سے بھی ہو اور جلدی اس کو اس کے گھر بھی پہنچا دے، جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پر نزول فرقان۔ جسٹس پیر کرم شاہ صاحب علیہ رحمت کے ہاں ہمیں یہ بات عملاً نظر آتی ہے جب ان آیات بینات کی تفسیر کے مقام پر آئے کہ جن کا تعلق ان آیات اور نشانیوں کے ساتھ تھا جو آفاق میں موجود تھی، تو پھر وہ مختلف طبقہ ہے زندگی کے لوگوں کی آواز لے کر آگے بڑھے اور براہ راست رب کریم کی بارگاہ میں مخاطب ہو گئے کہ کہیں تو قدرت کی یہ جلوہ سامانیاں ہیں جو ہمارا دامن دل اپنی طرف کھینچتی چلی جاتی ہیں، اور پھر اس پر کہ جب ہم بالکل اپنے گوہر مقصود کے حصول کے قریب ہو جاتے ہیں تو پھر حجابات اتنے ڈال دیے جاتے ہیں کہ پھر سامنے راستہ کوئی نہیں نظر آتا۔ رکوں تو منزلیں ہی منزلیں ہیں، چلوں تو راستہ کوئی نہیں ہے۔ جب اس کیفیت میں کوئی پہنچتا ہے تو پھر وہ شریعت مبارکہ بھی اس کو کہہ دیتی ہے کہ وہ اپنے حال کے اعتبار سے جو کلام کرے گا اس کے مقصد کو مد نظر رکھا جائے، الفاظ میں جہاں تک شریعت کے دامن میں وسعت ہو شریعت کی وسعت کا اس کو فائدہ پہنچایا جائے۔ ستم ظریفی لغت میں تو آپ ملاحظہ فرما لیجئے، فیروز اللغات میں ستم ظریفی کا معنی کیا بتایا گیا ہے؟ مختلف لغات کے اندر ستم ظریفی جو اہل ادب استعمال کرتے ہیں، اردو لٹریسی پر مہارت رکھنے والے، کہ اس بات کا ہر ادنی و اعلیٰ کو اعتراف ہے کہ پیر کرم شاہ صاحب یہ کوئی خاص فیض ہی تھا کہ کرتے وہ تفسیر ہیں، حدیث کی تشریح ہیں، فقہ اصول فقہ اور ادب عربی کے مختلف اصناف کے مشکل ترین دقیق ترین علوم کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اردو ادب کا دامن کہیں ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پاتا، اور اول سے لے کر آخر تک ہزاروں قرآن پاک کی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے کسی جگہ جھول نہیں آتا کہ کہیں تو بڑی ادبیات کی رعایت ہو اور کہیں اس چیز میں کمی آ گئی ہو، یہ اتار چڑھاؤ نہیں ہوگا، سلاست ہوگی اول سے آخر تک۔ اردو کے اندر ہی ستم ظریفی تعجب کے اظہار کے لیے استعمال ہوتی ہے، آپ فیروز اللغات میں دیکھ لیجئے۔ پیر کرم شاہ صاحب یہی بات فرما رہے ہیں کہ ایک طرف تو اتنی کرشمہ سازیاں ہیں جو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہیں، جو وہ انسان جو شاہکار ربوبیت ہے، آسن تقویم اور آسن تخلیق ہے، وہ جب مکمل ان میں ڈوب جاتا